بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر ناظرین، آج کے اس مختصر سے کلپ کے اندر میں مخاطب ہوں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے، بالعموم اور بالخصوص آج کی میری گفتگو کا مخاطب ہیں جناب محترم مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ 2-3 دن قبل مفتی حنیف قریشی صاحب کا ایک کلپ نظروں کے سامنے سے گزرا، جس میں مفتی صاحب اپنے ناظرین کو جی ٹی وی پر اپنے رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العظیم۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہماری پوری ٹیم رمضان ٹرانسمیشن میں جی ٹی وی کے اوپر نشریات کر رہی ہے، اور ہماری نشریاتیں عرفان رمضان، اور ہماری ان نشریات میں آپ لوگ بھی شامل اور شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اس دفعہ ایک خوبصورت آواز کا اضافہ ہے جس میں زین سعیدی صاحب ہیں کہ جو بڑی محبت کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، اور اصل تو اس دفعہ کا ہمارا پروگرام کا جو حسن ہے وہ ماشاءاللہ قادر الکلام ہمارے ہوسٹ اور ہمارے جو اینکر ہیں محترم محمد اویس ربانی صاحب، وہ چار چاند لگا دیتے ہیں گفتگو کو، جس کے اندر انہوں نے خصوصی طور پر اویس ربانی صاحب کے لیے بہت سارے تعریفاتی جملے بولے۔ حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ اویس ربانی صاحب ہمارے میزبان خصوصی ہوں گے، وہ تو پھر بات میں بڑا خوبصورت رنگ بھر دیتے ہیں۔ تو لیجئے جناب، اویس ربانی صاحب نے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر رنگ بھرنے شروع کر دیے۔ میں جو بات اپنے ناظرین اور سامعین سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اویس ربانی ایک غالی شیعہ ہے، یعنی اس نے اس وقت جو عقیدہ قوم کو اپنے ٹی وی کے ذریعے، اپنے یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لوگوں میں پھیلانا شروع کیا ہوا ہے، وہ کوئی عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، اہل سنت کے عقائد نہیں ہیں۔ اویس ربانی اس وقت الف سے لے کر یہ تک ٹوٹل شیعہ عقیدے کو پروموٹ کر رہا ہے، اور شیعہ عقائد کی ترویج و اشاعت میں وہ دن رات مصروف عمل ہے، اور اس کے بالکل 100% مکمل طور پر حمایتی ہیں جناب محترم، خود کو شمشیر اعلیٰ حضرت نام نہاد کہنے والے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب۔ میں حنیف قریشی صاحب کو خبردار کرنے کے لیے جملے بولنے لگا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب، آپ کو جب کہا جائے تو پھر آپ کو چڑ آتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے رافضی کیوں کہتے ہو، مجھے تفضیلی کیوں کہتے ہو، مجھے شیعہ کیوں کہتے ہو۔ آپ کو اور کیا کہا جائے کہ آپ نے خود پر سنیت کا جھوٹا لیبل لگا رکھا ہے، خود کو سنی ظاہر کر کے در حقیقت شیعیت اور رافضیت کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں، آپ ترقی دے رہے ہیں، اور آپ کا وہ حمایت یافتہ شیعہ اویس ربانی جس کے سر پہ ناچتے ناچتے آپ جہلم پہنچے تھے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اویس ربانی نے حنیف قریشی کو ذلیل کرنے کی پوری ٹھان رکھی ہے، اور حنیف قریشی صاحب کی بھی ایسی مت ماری گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اویس ربانی ٹی وی کا سہارا لے کر یا جیسے کیسے بھی کر کے اپنے ایک تو وہ رافضیت کو پروموٹ کر رہا ہے، دوسرا حنیف قریشی کو ذلیل کروا رہا ہے کہ جہلم جس طرح پہنچا، بڑے ہار شار پہن کر، پھول پہن کر، جب اویس ربانی واپس آیا اور حنیف قریشی صاحب کو بھی لے کر آیا تو وہاں پر تو ان کی بڑی بلے بلے ہو گئی، ہر طرف سے واہ واہ ہونے لگ گئی۔ تو ان کی اس بلے بلے اور واہ واہ کی ایسی کی تیسی ہوئی جب مرکز صراط مستقیم لاہور سے ان کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ جس شان و شوکت کے ساتھ جہلم پہنچے تھے اسی شان و شوکت کے ساتھ لاہور آئیں۔ لیکن آج تک کافی مہینے گزر گئے، یہ غالباً 26 نومبر کی بات ہے جب جہلم گئے تھے، دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، فروری گزر گیا، مارچ بھی آدھا گزر چکا، لیکن حنیف قریشی صاحب مرکز صراط مستقیم کی طرف دیکھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ تاحال ان کے اندر مرکز صراط مستقیم کا رخ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، اور اپنی طرف سے بھی ان کو یہ دعوت دینے کی ہمت نہیں ہے کہ مرکز صراط مستقیم کے فضلاء، مناظرین، علماء حنیف قریشی صاحب کے پاس چل کر چلے جائیں اور بیٹھ کر کوئی بات چیت ہو جائے اور مسئلے کو کسی کنارے پر لگا دیا جائے۔ وہ معاملہ ادھر ان کی ذلت بے کنار ابھی چل رہی تھی کہ ادھر سے حنیف قریشی صاحب نے جی ٹی وی پر نئے سرے سے خود کو دوبارہ مشہور کرنے کے لیے، ذلت میں مشہور کرنے کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ لیجئے جناب، یہ کلپ ہے
جناب اویس ربانی نے اعلانیہ اور واضح غالی شیعہ رافضی یاسین قادری اس وقت خود کو قادری کہہ کر بھی وہ اعلانیہ عقائد اہل سنت سے نہ صرف یہ کہ بغاوت کر چکا ہے، بلکہ اس وقت عقائد اہل سنت کے متضاد کھڑے ہو کر وہ اہل سنت کے خلاف جنگیں لڑ رہا ہے عقیدے کی۔ سنیے، عبداللہ ابن مسعود وہ سریعام پبلکلی کہتے تھے علی علیہ السلام کو افضل۔ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی تمام اصحاب میں افضل ہے، بالکل افضل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل ہیں، کسی ایک کی بھی انسان پیروی کر لے، اطاعت کر لے تو انسان بیڑا پار ہے۔ ارے اللہ کے بندو، آپ کہتے ہو کہ کسی ایک کی بات مان لو، تو میں تو بات مان رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی، میں تو مان ابو طفیل عامر ابن واصلہ کی، مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے، حذیفہ بن یمان افضلیت کے قائل تھے، حضرت مقداد افضلیت کے قائل تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری افضلیت کے قائل تھے، حضرت زید بن ارقم افضلیت کے قائل تھے، حضرت ابو سعید خدری افضلیت کے قائل تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب افضلیت کے قائل تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس افضلیت کے قائل تھے، حضرت ابو ذر غفاری افضلیت کے قائل تھے، حضرت سلمان فارسی افضلیت کے قائل تھے، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہاں یہ سارے کے سارے افضلیت کے قائل تھے مولا علی علیہ السلام کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اہل مدینہ، تمام جتنے بھی تھے، سب سے افضل مولا علی علیہ السلام کو مانتے تھے، اور اہل مدینہ میں حضرت بکر صدیق بھی شامل ہے، حضرت عمر بن خطاب بھی۔ جی تو ناظرین، آپ نے اس کو بغور سماعت فرمایا۔ اب آئیں اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حنیف قریشی صاحب اپنے آپ کو اس عقیدے کا محافظ قرار دیتے ہیں کہ امت کے اندر سب سے افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ادھر ان کا یہ دعویٰ اور ادھر ان کا ہی حمایت یافتہ اویس ربانی حنیف قریشی صاحب کے بقول ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور آج 2 دن گزر گئے، تیسری شام آ چکی ہے، حنیف قریشی صاحب کی طرف سے یاسین رافضی کے رد میں کوئی بیان نہیں آیا، یا پھر اویس ربانی کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسی پوسٹ نہیں لگائی کہ اویس صاحب کچھ آپ عقل کے ناخن لیں، اب کیا کر رہے ہیں، یہ بندہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہمارا لبادہ اوڑھ کر بول رہا ہے، آپ اس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، ایسا کوئی بیان نہیں آیا۔ اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے یاسین رافضی کے ان باتوں کا رد پیش کرتا ہوں مختصر۔ اس نے کہا کہ چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لے کر کہ فلاں صحابہ فلاں صحابہ فلاں صحابہ، ان کے نزدیک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم امت میں بلکہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں۔ یہ صحابہ جن کا اس یاسین رافضی نے نام لیا، اس کے بقول کہ یہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے افضل حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے صحابہ کرام کے نام لے کر ایک حدیث پاک اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے بطور حوالہ پیش کی۔ اس نے کہا کہ یار یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ہدایت پر ہیں، کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، تو میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی پیروی میں ہوں، میں فلاں صحابی کی پیروی میں ہوں، میں فلاں صحابی کی پیروی میں ہوں۔ تو سنیے، اس کے جواب میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا بعض حصہ مانتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو؟ یہ در حقیقت یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں ہے کہ وہ قرآن پاک کے احکام کو اپنی مرضی کی حد تک مانتے تھے، اور باقی جہاں پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میں آیت کے شان نزول کو لے کر بیٹھ جاؤں، بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنے مقصد کی طرف اور اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ آج اپنی بات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ یاسین رافضی تمام صحابہ کو حق پہ مان رہا ہے۔ سب سے بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ کسی بہانے سے بھی اس نے یہ تو مان لیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ حق پہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات، رب ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس رب نے ایک جھوٹے کی زبان سے سچ نکلوا دیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ یہ شیعہ ہو کر، رافضی ہو کر یاسین قادری یہ تسلیم کر رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں، تو جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا لو جناب، اس کے تحت میں نے ان صحابہ کی پیروی کر لی ہے، اگرچہ
اس مسئلے میں بعض صحابہ کی پیروی کا اس نے اقرار کیا، لیکن یہ بات مان گیا کہ تمام صحابہ حق پہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے چلیں آگے، جو بات آپ کے سامنے آیت پڑھ کے میں واضح کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پر اپنی بات منوانے کے لیے آیا تو سارے صحابہ کو حق پہ مان گیا، لیکن جب اپنی ہی محفل میں بیٹھا ہو تو ان سارے ٹولے والوں کا انداز ہوتا ہے وہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے، یہاں پر یہ کہہ رہے کہ میں ایمان لے آیا، اور جب اپنے ٹولے میں جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھی بک بک کرتا ہے، وہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بھی بک بک کرتا ہے، وہاں پر جا کر یہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، بہت سارے صحابہ کا نام لے کر یہ بک بک کرتا ہے۔ حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ گالیاں دیتے ہیں، حضرت واشی بن حرب کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہاں پر ہوتے ہیں تو یہاں پر آ کر کہتے ہیں قالوا آمنا، یہاں پر آ کر سارے صحابہ کو یہ حق پہ تسلیم کر رہا ہے۔ تو گرامی قدر ناظرین، ایک بات یہ کہ اپنی مرضی کی حدیثیں مانتے ہیں جہاں پر ان کا دل چاہے کہ بات ایسی ہونی چاہیے، جہاں پر ان کا دل نہ چاہے، حدیث سچی ہو، صحیح ہو، سندن روایتن درایتن کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر کوئی کبو نہ ہو، نقص نہ ہو، یہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک بات، اب آگے چلیے، اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کہ فلاں 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 صحابہ کے بقول حضرت علی سب سے افضل ہیں۔ میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر میرا ایک سوال ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عقیدہ افضلیت کے حوالے سے کیا ہے، یہ یاسین رافضی صاحب وہ کیوں نہیں بتا رہے؟ اپنی باتیں بتا رہے ہیں، اور جو حوالے دے کر یہ جن صحابہ کے نام لے کر بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ شخص یہ جو عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے حوالے مانگے جائیں، جتنے بھی حوالے پیش کرے گا یہ تمام کے تمام حوالے شیعہ کتب کے ہوں گے۔ اہل سنت کی کتابوں کے اندر ایسا حوالہ یہ شخص پیش نہیں کر سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، باقی صحابہ کا عقیدہ بتا رہے ہو، تم جنگ تو لڑ رہے ہو شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو بندہ خدا خود مولا علی کا عقیدہ بھی تو بیان فرماؤ نا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ افضلیت کے بارے میں ذاتی طور پر کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی اعلان کر کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور یہ ایک نہیں درجنوں مآخذ کے اندر یہ حوالے موجود ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے سگے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد گرامی حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جا کر میں نے سوال کیا اور پوچھا کہ ابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا ابو بکر۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا امت میں سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں سب سے افضل۔ اب یہاں پر تم نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے باقی صحابہ کی پیروی کا دم بھر لیا، مولا علی کی پیروی کیوں نہیں کر رہے آپ مولا علی کی پیروی میں آئے نا۔ ساری امت مولا علی کی پیروی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے میں نے پوچھا پھر کون؟ حضرت مولا علی نے فرمایا اس کے بعد حضرت عمر۔ محمد بن حنفیہ بیٹے تھے، شہزادے تھے، جگر گوشہ تھے مولا علی کے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اگر پوچھوں گا کہ عمر کے بعد افضل کون ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابا جی یعنی مولا علی حضرت عثمان کا نام لے دیں گے۔ تو کہتے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے بعد کون افضل ہے۔ محمد بن حنفیہ فرماتے میں نے پوچھا پھر حضرت عمر کے بعد تو علی پاک آپ سب سے افضل ہوں گے نا؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ نہیں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ یہاں پر جو بات قابل غور ہے، حضرت علی نے یہ اپنے بیٹے کے سوال پر جواب ارشاد فرمایا، اور بیٹا بھی جب سوال کر رہا ہے اس تمنا میں، اس آرزو میں، اس خواہش میں، اس چاہت میں کہ میں سوال کروں تو علی یہ فرما دیں کہ ہاں بیٹا امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل میں علی ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ سننا چاہتے تھے لیکن حضرت مولا علی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اس کے بعد وہ چند ایک صحابہ کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ ہم تمام مدینے والے حضرت علی کو سب سے افضل سمجھا کرتے تھے۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات بالکل نہیں ہے۔ سنیے مدینے والے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، یہ آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3655۔ اس کے اندر ہے کہ
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے بھی کاتب ہیں، احکامات رسالت و نبوت کے بھی کاتب ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر کو تمام صحابہ سے افضل مانا کرتے تھے، افضل ترین سمجھا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی کا عقیدہ بھی آ گیا، تمام صحابہ کا عقیدہ بھی آ گیا، اور جو روایت اس نے پیش کی شیعہ کتب سے، اس کے اندر ذاتی رائے استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ جب سارے مدینے والے کہ یہ سمجھتے تھے کہ سب سے افضل مولا علی ہیں، تو مدینے میں تو حضرت صدیق اکبر بھی تھے، تو حضرت صدیق اکبر بھی یہ سمجھا کرتے تھے کہ حضرت علی افضل ہیں۔ ارے بھائی مولا علی کا عقیدہ بیان کرو اور رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تمام صحابہ کا عقیدہ بیان کرو۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ شرح فقہ اکبر کا مطالعہ فرمائیں۔ شرح فقہ اکبر کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اور السوائق کے مورے کا اٹھائیں، اس کے اندر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امت کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح فتح الباری اٹھائیں، اس کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ موجود ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اور آخر میں کائنات میں سب سے سچی زبان، اصدق الصادقین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنتے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، معجم الاوسط حدیث نمبر 6448 ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، ایک دن آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران گفتگو میرے آقا نے توجہ فرمائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پوچھا، ابو بکر کہاں ہیں؟ ساتھ ہی میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ابو بکر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ہیں۔ یہ یاسین رافضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیگر صحابہ کا عقیدہ بیان کر کے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا عقیدہ تو بعد میں بتا، پہلے یہ بتا مولا علی کا عقیدہ کیا ہے، یہ بتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ بتا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے افضلیت کی سند کس کو عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، فضیلت کسی کو بھی ملتی ہے اللہ عطا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول عطا فرماتے ہیں۔ جس کو جو فضیلت اللہ نے اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہو اسی کو ماننا ہی دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ اس کا انکار کرنا اور خود سے ساختہ باتیں بیان کرنا نہ یہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ حقیقت ہے، سب دروغ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔